جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم اور سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے خاص طور پہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ روزے میں جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا سکے۔ آج ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ پیڈیاٹریشن ہے، کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن یعنی ماہر امراض اطفال ہیں اور طاہر میڈیکل سینٹر میں ہوتے ہیں، بہت اچھی پریکٹس ہے ان کی۔ میرے قریبی دوست بھی ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، میں بالکل ٹھیک۔ تھینک یو ویری مچ، ویلکم ویلکم۔ جی جی بالکل، نہیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ آتے ہیں اور آپ سے گفتگو ہوگی آج بچوں کے حوالے سے۔ ناظرین اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بھی تعارف کرایا تھا، ہمارے ساتھ ایک اور بڑی اچھی سی مہمان موجود ہیں جن کی ریسرچ ہے لرننگ ڈسیبلٹیز پہ بچوں میں، کہ سیکھتے ہوئے بچوں کو یا جو چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا پریشانی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اینڈ ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی سی شیف ہیں، اینکر ہیں اور ڈیزائنر ہیں اور کیا کیا ہیں، اور بہت ساری ان میں کوالٹیز ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، انگریز بھی ہیں یہ، میرے ساتھ موجود ہیں شیف نورین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ آپ نے اتنی ساری چیزیں بول دی، میں کوئی چیز بھول تو نہیں کیا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں بھولے، پکی بات ہے۔ پکی بات۔ ڈیزائنر میں نے اس لیے کہا کہ آپ اپنے شیف کوٹ خود ڈیزائن کرتے ہیں، مختلف کلرز میں ڈیزائن کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پلیزنٹ پرسنالٹی کی مالک۔ بہت بالکل بالکل۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ قاری صاحب فرسٹ کلاس ہیں؟ تھینک یو۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نعت خواں ثنا خواں سیدہ کوثر علی۔ السلام علیکم کوثر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لائی ہیں۔ تو ابراہیم صاحب پہلے تو مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں، شیف نورین کے ساتھ آپ پروگرامز کرتے رہے، آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ دونوں کو ایک ساتھ بلایا جائے۔ نیوٹریشن پہ ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، اور کہ بچوں کو کس طرح غذا کھلانی چاہیے، کیسے بنانی چاہیے۔ میں بنا نہیں سکتا، میں ایڈوائز کر سکتا ہوں، بنانے والے یہ لوگ بنانے والے، اور یہ جب بناتی ہیں تو زبردست ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خاص بات شیف نورین کی ہے، انگریز کے ساتھ ساتھ کچھ جھٹپٹ بناتی ہیں، جھٹپٹ بنا، اور کتنی زبردست کولڈ سینڈوچز، کچھ چیزیں تو مجھے رٹ گئی ہیں جو نورین مطلب بچوں کی اسپیشلٹی کی ماہر ہیں۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، شیف وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، کہ مطلب یہ ٹی وی شیفس اتنا سا بناتے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا چینل جو ہے آج انہی کے کھانے سے پیٹ بھرے گا۔ میٹرو نیوز کا پیسہ خرچ اور وہ جناب اتنی بڑی ٹرے میں لائن سے سینڈوچ۔ اچھا میں نے ان کا نمک بہت کھایا ہے۔ ہاں نہیں کم کوانٹٹی میں، تو میں نورین کو سمجھا کے تھک جاتا تھا کہ بھائی یہ ایک پاؤ میں بہت کچھ بن جائے گا، نہیں 1 kg سے کم میں تو کچھ بن ہی نہیں۔ تو مہمانوں کو بھی تو کھلاتی ہیں تو سب کو۔ اچھا ہماری جو ان کی جو ڈش بن رہی ہوتی تھی، ایک دوسرے چینل میں میرے ساتھ تھی، وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ پوری ٹیم کو انتظار ہوتا تھا کہ ابھی ڈش بنے گی اور اس کے بعد ہم سب بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا اور یہ کوئی بڑی ریسیپی لے کے مجھے بڑا امپورٹنٹ جانا تھا، میں نے کہا بھائی میں یہاں تک ریکارڈ کروا رہا ہوں، آگے آپ خود ریکارڈ کروا لیجیے گا۔ میں اس کام کر کے جب میں واپس آیا اس وقت میں نے دیکھا تو کچن میں جو ٹیم تھی نا وہ کھڑی ہوئی تل رہی تھی، وہ چکن اور چیزیں جو تلی جا رہی تھی۔ میں حیران، 1 گھنٹے تک یہ سب کو لگا کے پکواتی رہی اور سب کو کھلاتی رہی۔ بالکل صحیح بات بول رہے ہو کہ میں نے ہمیشہ جب بھی میں پروگرام میٹرو پہ کیے ہیں، اور سب سے زیادہ پروگرام میں نے میٹرو پہ کیے ہیں بالکل، اور شیف نورین جب میں نے ان کے کھانے کھائے ہیں، اور پلس ساتھ میں جب بھی ان کے ساتھ گفتگو رہی ہے، ایک تو بہت ہی زیادہ مزایا بھی ہیں، اور ایک تو ان کے پاس ریسیپیز کا ایک بے شمار صحیح بات ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک انبار ہے، انسائکلوپیڈیا۔ اچھا میں بہت سارے پروگرامز کیے، بہت سارے شیفس کے ساتھ بھی پروگرامز کیے ہیں، الگ سے بھی کیے ہیں، لیکن جو ان کے کھانے میں لذت ہے نا وہ میں نے دوسرے کھانے میں نہیں دیکھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی بات ہے، اتنی تعریف لوگوں کی زندگی میں نے آج تک کسی کے منہ پہ نہیں سنی، آپ یقین کریں۔ صحیح بات ہے، میں نے آپ کو پیچھے پرسوں ملا تھا، میں نے پرسوں بھی آپ نے مجھ سے کہا، میں نے پیچھے سے بھی تعریف کی تھی۔ بالکل بالکل، آپ لوگ اتنے اچھے ہیں تو ہم بھی سب اچھے ہیں۔ بالکل، ابھی آپ سے اس پہ نیوٹریشن پہ بات بھی کریں گے کہ روزے میں کس طریقے کی افطار بنانے چاہیے۔ مجھے بتائیے گا بچوں کو کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھوانے سے ٹریننگ کیا ملتی ہے، سائیکولوجیکلی کیا ان میں تبدیلی آتی ہے، یہ بتائیں مجھے۔ برداشت، لوگوں کا احساس، بھوک کی فکر، اور ساتھ میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت ساری پابندیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کے جو بلڈ کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں
وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکتے ہیں، بوسٹ اپ کر رہے ہوتے بوسٹ اپ کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. اب کسی کو پتہ تو نہیں ہے، بٹ مگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا یا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی جا کے پی لیں، بٹ دے ڈونٹ ڈرنک. جس کی اگر گھر سے ایک پرورش ہوئی ہوئی ہے کہ روزہ رکھنے کی، تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے. اب ہمارے گھر میں بچے ہیں، یا میں اپنی مثال دوں کہ میں I was 6، میں نے پہلا روزہ میں نے 6 ایئرز میں رکھا. 6 سال میں رکھا ماشاء اللہ سے. کیا میڈیکلی کیا ایج ہونی چاہیے ویسے؟ شرعی طور پہ تو کہتے ہیں 11 سال کی عمر تک رکھ سکتا ہے بچہ، 7 سال کی عمر میں نماز، طور پہ ایک الگ ہے، اور لیکن 10 سال کی عمر میں آپ. لیکن بلند آپ کو بات بتاؤں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز گھر کی پرورش ہے. کیا آپ گھر کی پرورش پہ سب دار و مدار آپ کا پورا ہے کہ بچوں کو کتنا انتھوسیاسٹک طور پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ یار ایک اس کی اور مثال دیتا ہوں. ایک 2 سال کا بچہ ہے، وہ جب آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا پھر بھانجا بھتیجا جو بھی ہیں، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ 2 سال کا بچہ بھی سجدہ کرنا شروع کر دے گا. بالکل صحیح کہا. وہ ایک عادت بن جاتی ہے. اب ان کو پتا ہے کہ 2 سال کا بچہ ہے یا 3 سال کا بچہ بھی ہے. اگر 2 سال کا بچہ، میں ایک 2 سال کے بچے کی بات بتا رہا ہوں، وہ ایک افطاری میں بیٹھتا ہے، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے کے بعد آپ ایک کھجور سے یا پانی سے روزہ کھولتے ہیں. صحیح بات. وہ اس چیز کو مانیٹر کرتا ہے اور وہ کاپی کرتا ہے پوری. جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو آپ خود بخود وہ آہستہ آہستہ، جب 4-5 سال کا ہوتا ہے تو خود بخود اس کو احساس ہوتا ہے نہیں میں تھوڑی دیر تو کچھ نہ کھاؤں. ہاں بالکل. اثر سے مغرب اسی طرح نماز کا بھی دیکھیں، مجھے یاد ہے میں 7 سال کی عمر سے نماز پڑھتے چلا تھا. آج کل 7 سال کے بچے اپنی طہارت ہی نہیں مینٹین کر پاتے. یہ کیا وجہ ہے؟ آج کل کے یعنی پاکی نہیں مینٹین کر پاتے. دیکھیں پاک، سب سے پہلی نماز کی جو شرط ہے وہ پاک ہونا ہے. پاکی. اگر آپ کو اپنی پاکی مینٹین نہ کرنا ہے، آپ کو وضو نہ کرنا ہے، تو پھر آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی مین وجہ ہے پیرنٹنگ. اچھا. میں بہت سارے پروگرامز کر چکا ہوں پہلے، لیکن اس پہ میں ایک بہت مختصر بات بتاؤں گا کہ جب بھی ہم نے یہ پیرنٹنگ کی بات کی ہے تو پرانے ڈیکیڈز اور اب کے ڈیکیڈز میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. پرانے والے ڈیکیڈز میں جس طرح ہمیں ہمارے پیرنٹس نے پالا ہے، وہ سارے ایک پروٹوکول سے پالتے تھے، بہت ایک ریسٹرکشن ہوتی تھی، بہت ایک سختی ہوتی تھی. اب کے پیرنٹس میں تو سوری، تھینک یو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. ان کو خود جو ہے چیزیں بھول گئے ہیں، ان کو پاکی کا خود پتہ نہیں ہے، خود چیزیں بھول گئے ہیں، خود چیزیں اس پروٹوکول پہ لانے کی کوشش نہیں کرتے، تو بچوں کو کیسے لائیں گے؟ بالکل صحیح کہا. تو خود بخود چیزیں جو ہے نا وہ ڈیٹوریٹ ہوئی ہیں. اس ابھی جو ڈیکیڈز گزرے نا، یہ 10-15 سال اس پہ. اچھا میں پیرنٹنگ تو روز میرا کام ہی ہے یہ پیرنٹنگ کا، تو میں اب جو نئے پیرنٹس دیکھتا ہوں وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے. یعنی یہ چیز اب ڈفرینٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اس ڈفرینٹ ہونی بھی، مطلب اس کو ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. گیجٹس کا استعمال کرنا، مطلب تربیت اور وہ جو ایک ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اچھا، آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ابھی شیف نورین سے بھی جاننا ہے کہ کیا آپ کس طرح تیار کرتی ہیں افطار اور کیا ان کی روٹین ہوتا ہے. لیکن ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفہ اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ 2 بڑے زبردست سے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک پولیٹیشین ہیں اور ایک تاجر برادری کے لیڈر ہیں، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑی سیاست کرتے نظر آتے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں وہ بات بھی کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.